کالج کی عمارت اس وقت غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ اس کا باپ آج اسے جلدی کالج چھوڑ گیا تھا کیونکہ اسے اپنے مالک کے ساتھ کہیں جانا تھا، اس لیے اسٹوڈنٹس بھی بہت کم آئے تھے اور وہ فائلیں سینے سے لگائے لمبی راہداری میں قدم رکھے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ خالی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آئی تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے سانس لے رہا ہو۔ جبکہ نیچے والے بلاک کی طرف مڑتی اس کی نظر سیڑھیوں کے نیچے پڑی اور وقت رک سا گیا، کیونکہ وہاں ایک لمبا مضبوط سیاہ کوٹ میں لپٹا ہوا شخص ہاتھ میں چمکتی دھاڑ چاقو لیے کھڑا تھا۔ میں کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ سامنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ایک آدمی ہانپتا التجا کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے چاقو کے وار سے اس کی چیخ دب کر گلے میں ہی مڑ گئی۔ وہ بیچاری یہ سب دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے منہ ڈھانپتی چیخ روکنے میں کوشش کرتی ہے، مگر ہلکی سی آواز پر اس سیاہ کوٹ والے نے گردن موڑ کر دونوں کی آنکھیں ملی۔ ارمل کو وہ آنکھیں ٹھنڈی، گہری اور بے رحم سی لگی جو اس کی روح تک اتر گئیں۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے اور پھر وہ پلٹ کر بھاگ پڑی۔ راہداری اس کے قدموں سے کانپ اٹھی، سانس ٹوٹنے لگی تو دل سینے کو پھاڑتا ہوا باہر آنا چاہتا تھا۔ البتہ وہ ابھی کچھ ہی بھاگی تھی کہ پیچھے قدموں کی چاپ آ گئی۔ رکو! آواز حد سے زیادہ نرم تھی لیکن وہ اور تیز دوڑی۔ رک! اس بار اتنی ہی سختی سے کہتے اچانک کسی نے اسے کلائی پکڑ لیا اور ارمل کے وجود کو جھٹکا لگا۔ فائلیں بکھر گئی اور وہ گھوم کر دیوار سے جا لگی۔ وہ اس کے سامنے تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ابھی کیا دیکھا تم نے؟ اس شخص کی آواز میں کوئی گھبراہٹ اور شرمندگی نہ تھی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس مجھے جانے دو۔ لبوں سے کانپتے لفظوں کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ مقابل نے بس اس کی تھوڑی دو انگلیوں میں تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ جھوٹ بولنا سیکھو تو پہلے آنکھیں چھپانا سیکھو، تم نے وہ سب دیکھ لیا ہے۔ اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں بے بس تھیں۔ ارمل کا ہاتھ جھٹکتی مگر گرفت مضبوط ہو گئی۔ پلیز جانے دو۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تو وہ اس کا حسین و دلکش چہرہ دیکھتا ایک لمحہ ٹھہرا، جیسے کسی اندرونی جنگ نے اس کے سینے میں سر اٹھایا ہو، پھر آہستہ سے بولا، ایسے تو نہیں، تمہارا منہ بند کروانا ہوگا۔ اس نے اپنی جیب سے پھر خون آلود چاقو نکالا تو ارمل کی جان ہتھیلی پہ آ گئی۔ قسم سے کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، جانے دو پلیز۔ یاد رکھنا، خاموشی ہی زندگی ہے۔ وہ قریب جھکا کہ پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرا گئی، اور اگر تم بولی تو میں دوبارہ ملوں گا اور بہت برے طریقے سے ملوں گا۔ وہ اسے چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ارمل روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی تھی، یوں لگا جیسے وہ اسے کچا کھا جائے گا۔ ہاں یار، ٹھیک سے پکچر بناؤ نا، بالکل بھدی سی تصویر بنا رہی ہے تم۔ دلہن کے کمرے میں قہقہے گونج رہے تھے۔ مہندی کی خوشبو، گلاب کی پتیوں کی مہک اور رنگ برنگی چوڑی کی کھنک، سب کچھ ایسا تھا جیسے خوشیاں مسلسل محو دستک ہو۔ ایسے میں وہ سرخ جوڑے میں جس پر سنہری کام جھمگا رہا تھا، پہنے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھوں میں مہندی کے ساتھ ایک ادھورا سا نام جھلک دکھ رہا تھا۔ دیکھو، اس نے پورا نام نہیں لکھوایا، کتنی میسنی ہے، صرف پہلا لیٹر زی لکھوایا ہے۔ اس کی خالہ نے ہنستے ہوئے کہا تو کمرہ ایک بار پھر ہنسی سے بھر گیا۔ وہ بھی مسکرا دی، آنکھوں میں چمکتی وہی چمک جو صرف اس لڑکی کی آنکھوں میں ہوتی ہے جو زندگی سے بہت کچھ جیتنے والی ہو۔ یہ شادی کوئی اچانک فیصلہ نہیں تھی، یہ رشتہ برسوں میں پروان چڑھا تھا۔ اس کا کزن زید اس کا ہم عمر اور بچپن کا ساتھی تھا۔ وہ دونوں ایک ہی آنگن میں کھیلے تھے، ایک ہی چھت کے نیچے ہنستے تھے۔ غربت دونوں کا مشترکہ مقدر تھی، مگر محبت صرف ان دونوں کی ملکیت ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے اپنی جوانی ایک امیر کبیر بزنس ٹائکون کی نوکری کرتے گزار دی تھی۔ وہ مالک کا وفادار سر جھکا کر جینے والا تھا، اس لیے ان کی اولاد کی محبت چپ چاپ پروان چڑھ گئی تھی۔ کوئی بغاوت، کوئی بھاگنے کا ارادہ نہیں آیا، بس سادگی سے مانگا گیا رشتہ اور سادگی سے ہاں کر دی گئی۔ بیٹی قسمت والی ہے تو، زید بیٹا تجھے آنکھوں میں رکھتا ہے، ماں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تو وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ہال میں لے جایا جانے لگا، لیکن کسی نے دولہے کو لانے کی زحمت نہ کی، جو کچھ دیر پہلے واش روم گیا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شروع میں کسی نے خاص توجہ نہیں دی، آدھا ہی ہوگا، شاید وضو کرنے لگا ہو، مگر وقت گزرتا گیا اور پھر دلہن کو بھی اسٹیج پر آئے 5 منٹ ہو گئے تو سرگوشیاں بڑھنے لگی۔ کافی دیر ہوئی نا؟ کہیں راضی تو ہے نا؟ آخری وقت پر مکر جاتے ہیں کئی لڑکے۔ یہ باتیں جب دلہن بنی ارمل تک پہنچی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، دل جیسے سینے میں ٹھڑک گیا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے نظریں جھکا لی کہ زید ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ کچھ دیر پہلے جب سب خوشیاں منا رہے تھے تو اب بے حد پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ زید کو پورے ہال میں ڈھونڈ لیا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ کیمرے چیک کروائے گئے تو وہ آخری بار بیرونی ہال میں دیکھا گیا تھا اور بے حد خوشی لگ رہا تھا، سب پریشان تھے کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ ٹو اچانک ارمل کے بابا فرید علی کا فون بجا تو وہ ہال سے باہر چلے گئے
اور تقریباً 10 منٹ کے بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے چہرے پر وہ تاثر تھا جو ایک بیٹی کبھی اپنے باپ کے چہرے پر نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ سیدھا نکاح خواں کے پاس آئے اور ایک پرچی ان کے ہاتھ تھما دی۔ یہ لڑکے کا نام ہے قاری صاحب، آپ نکاح شروع کریں، لڑکا کال پہ ہی ہے۔ ان کے الفاظ پہ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ایک لمحے کو سب کو لگا انہوں نے غلط سنا ہے۔ لیکن دولہا کون ہے؟ کسی نے ہمت کر کے پوچھا تو فرید علی نے حلق صاف کیا جیسے لفظ گلے میں اٹک رہے ہوں۔ یہ نکاح میرے مالک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہال جیسے سانس لینا بھول گیا۔ کیا مالک؟ وہ تو عمر میں بہت بڑا ہوگا، آپ میری ہونے والی بہو کو کیسے؟ آپ کا بیٹا بھاگ گیا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو کالز کرتے ہوئے اور ڈھونڈتے، لیکن وہ کہیں نہیں ہے اب ایک باپ کو مجبوراً اپنی بیٹی کا نکاح کسی نہ کسی سے تو کرنا ہے نا۔ وہ سختی سے بولے تو ارمل کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بابا؟ وہ تڑپی، لیکن باپ نے سر پر پیار دے کر اس کی آواز بند کر ڈالی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا مالک ہم جیسے غریب لوگوں سے کیسے رشتہ جوڑ سکتے؟ ارمل کی ماں نے حیرانی سے کہا تو فرید علی نے نظریں چرا لی۔ میں نے منت کی، وہ بہت اچھے انسان مان گئے ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے وہ جملہ کہا جس نے ان کی بیٹی کی دنیا بدل دی تھی۔ زیدان ملک اس شادی پر اس کے باپ کی منتوں کے بعد راضی ہوا ہے۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر زیدان ملک، وہ نام جو صرف طاقت کا نہیں بلکہ خوف کا بھی نشان تھا، وہ اس کے نام کے ساتھ جڑنے لگا۔ ابا؟ اس کی آواز لرز گئی اور فرید علی کی آنکھوں میں آنسو اور آواز پہ موجود آئی۔ بیٹا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ نکاح خواہ نے کاغذ سامنے رکھا، سب کی نظریں ارمل پر ہی تھیں، جو چند لمحے پہلے خوابوں میں تھی اور اب حقیقت کے اندھیرے میں کھڑی تھی۔ ارمل نے نکاح قبول کرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ لفظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے مگر سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ دستخط بھی آنکھوں میں آنسو لیے کر ڈالے۔ کچھ دیر پہلے ہتھیلی پہ زی کا حرف زید کے نام کا لگ رہا تھا اور اب وہ زی لیٹر زیدان ملک کے نام کا پہلا حرف لگ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک طاقتور آدمی اس کی قسمت بن جائے گا۔ شاید یہ فقط ایک نکاح نہیں تھا بلکہ یہ ایک زندگی کا سودا تھا، اور اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سودا اسے کس اندھیرے میں لے جا رہا ہے۔ گاڑی میں بیٹھی ارمل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جہاں سڑک پیچھے بھاگتی جا رہی تھی اور اس کا دل بھی کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ زیدان ملک کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ وہ راستہ نہیں تھا جو اس نے کبھی سوچا تھا، نہ وہ منزل جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی کہ گاڑی اچانک رکی اور ڈرائیور تیزی سے اتر کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتا ہے۔ بی بی، ہم آ گئے ہیں۔ ارمل نے سر اٹھایا اور ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گئی، کیونکہ سامنے جو بنگلہ کھڑا تھا وہ گھر نہیں تھا بلکہ ایک شاہکار محل تھا۔ اونچی سفید دیواریں جن کے اوپر لوہے کی نفیس جالیاں تھیں، مرکزی دروازہ اتنا بلند کہ نگاہ اوپر جا کر تھک جائے۔ دروازے کے دونوں طرف کھڑے سیکیورٹی گارڈز سیدھے، خاموش اور باوردی تھے، جبکہ اندرونی دروازے کا ہال بھی ویسا ہی تھا، جبکہ ارد گرد سرسبز لان جیسے کسی نے سبز مخمل بچھا دی ہو۔ گراؤنڈ میں فوارہ بہہ رہا تھا جس کا پانی دھوپ میں چاندنی سا چمک رہا تھا۔ ہر طرف پودے اور درخت خوبصورت انداز میں کھڑے تھے اور گیراج میں مہنگی گاڑیاں قطار میں کھڑی تھیں۔ ارمل نے بے اختیار دوپٹہ ٹھیک کیا۔ یہ سب اس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس نے نوکری کی ہمراہی میں گھر کے اندر قدم رکھا تو سنگ مرمر کی ٹھنڈک پاؤں کے تلووں سے دل تک اتر گئی۔ دیواروں پر آویزہ پینٹنگز جن کے نام وہ نہیں جانتی تھی مگر قیمت شاید اس کی پوری زندگی کے برابر ہو، وہاں پر ہر چیز مہنگی سے مہنگی تر لگ رہی تھی۔ السلام علیکم بی بی۔ ملازمہ کی آواز پہ وہ چونکی۔ سامنے قطار میں کافی ساری ملازمائیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ایک باوقار ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی تھی، شاید وہ سب سے اس کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ارمل کو وہ بے اختیار خوشی سی ہوئی۔ میں زاہدہ بیگم ہوں، اس حویلی کی سپروائزر۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ ارمل نے دھیرے سے سر ہلاتے سلام کا جواب دیا۔ یہ سب آپ کے ویلکم کے لیے جمع ہوئے ہیں بی بی، آج سے ہماری مالکن آپ ہے۔ بہت عرصے بعد اس حویلی کو مالکن نصیب ہوئی ہے۔ زاہدہ بیگم نے باقی لوگوں کی طرف اشارہ کرتے افسردگی سے کہا تو ارمل تھوڑا حیران ہوئی۔ وہ زیدان ملک سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی اور نہ ہی دیکھا تھا، بس نام بہت سنا تھا اور اس کی فیملی کا اتنا ہی پتہ تھا کہ کوئی نہیں، وہ اکیلا رہتا ہے۔ گھر؟ ارمل نے چاروں طرف دیکھا کہ یہ گھر نہیں تھا، یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر چیز حد سے زیادہ تھی سوائے رشتوں کے۔ آ جائے بی بی۔ اس سے اوپر والے کمرے میں لے جایا جانے لگا اور جب اس کی روم کا دروازہ کھلا تو وہ ٹھٹک گئی۔ وسیع و عریض کمرہ، شیشے کی دیواریں جن سے شہر دکھائی دیتا تھا، ان پہ ریشم کے پردے لگے تھے اور بستر ایسا کہ وہ اس پر بیٹھتے ہوئے ڈری کہ کہیں گندا نہ ہو جائے۔
یہاں آپ کا سب سیٹ اپ ہے، آپ کے کپڑے اور ضرورت کی ہر شے موجود ہے کیونکہ مالک نے پہلے سے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ زاہدہ بیگم نے جیسے عام سی بات کہی، جبکہ ارمل مزید حیران ہوئی۔ وہ کہاں ہیں؟ اس نے پہلی بار پوچھا تو زاہدہ بیگم ایک لمحہ خاموش رہی۔ یہاں نہیں ہے، وہ زیادہ تر شہریار ملک سے باہر رہتے ہیں۔ اور بس اتنا سا بتا کر وہ کمرے سے نکل گئی تھی اور ارمل بھی کندھے اچکاتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اسے سیدان ملک سے کچھ لینا دینا نہیں تھا کیونکہ اس کے نزدیک یہ نکاح فقط مجبوری ہی تھا۔ بہرحال اسے یہاں آئے کافی دن ہونے لگے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے کہ اسے یہاں آئے 3 مہینے گزر گئے۔ ارمل نے اس گھر کے ہر کونے کو دیکھ لیا تھا مگر اسے نہیں جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ صبح لان میں ٹہلتی، دوپہر کو خاموشی کمروں میں وقت گزارتی، شام کو بالکنی سے شہر کی روشنیاں دیکھتی اور رات کو خاموشی سے اکیلی سو جاتی۔ یہاں نوکروں کی کمی نہیں تھی، ہر چیز اور ضرورت وقت پر پوری ہوتی تھی، مگر ایک چیز ہمیشہ غائب تھی اور وہ زیدان ملک تھی۔ کبھی بھی کوئی اس کا نام لیتا تھا، مالک نے کہا ہے، مالک کی ہدایت ہے، تو ارمل کا دل نہ جانے کیوں ٹھہر سا جاتا تھا۔ وہ خود کہیں نہیں ہوتا تھا مگر اس کی موجودگی ہر کونے میں تھی۔ گھر میں اس کے بغیر بھی اس کا روب تھا۔ نوکر آہستہ بولتے، دروازہ بند ہوتے تو بھی ایک احتیاط رہتی، کوئی اس کے کمرے میں بلا اجازت قدم نہیں رکھتا تھا۔ وہ یہاں کب آتے ہیں؟ ارمل نے ایک دن پوچھ لیا تو زاہدہ بیگم نے نظریں جھکا دیں۔ جب آتے ہیں تو پورا گھر جان جاتا ہے بی بی۔ ارمل سمجھ گئی کہ کسی کو بھی زیدان ملک کے آنے جانے کا پتہ نہیں ہے، یہ گھر اور یہاں کے تمام فیصلے اس کے ہی تھے۔ اس سے لگا کہ 3 مہینے بعد بھی وہ یہاں ایک اجنبی تھی جس نے شوہر کو صرف نام کے ساتھ پایا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا یہ عالیشان بنگلہ ایک قید خانہ ہے، خوبصورت، خاموش، سنہری مگر قید سا۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس سے احساس ہونے لگا تھا کہ جس دن زیدان ملک اس گھر میں قدم رکھے گا، اس دن اس کی خاموش زندگی ٹوٹ جائے گی۔ یہ سکون نہیں تھا، یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ کانچ کی کھڑکی کے پاس کھڑی ارمل نیچے پھیلے عالیشان باغیچے کو دیکھ رہی تھی جہاں شام اتر رہی تھی۔ فوارے کا پانی سنہری روشنی میں چمک رہا تھا۔ لان میں مالک خاموشی سے کام کر رہے تھے، جیسے ہر حرکت ناپ تول کر کی جا رہی ہو۔ یہ گھر واقعی شاید ملک کے سب سے حسین گھروں میں سے ایک تھا، مگر اس کے لیے یہ ایک خوبصورت قید خانہ تھا۔ آج تقریباً 4 مہینے ہونے والے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، اور اس نے آج تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ بس نام سنا تھا، وہ نام جو اس حویلی کے ہر در و دیوار میں بسا ہوا تھا، مگر خود کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ ارمل کا ذہن لاشعوری طور پر پیچھے چلا گیا جہاں اس کی اپنی خالہ زاد کزن کے ساتھ شادی ہو رہی تھی۔ وہ غریب تو تھا مگر اس کی آنکھوں میں اس کے لیے دنیا تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ارمل خاموش ہو جاتی ہے، کب وہ ہنستی ہے، کب اسے باتوں سے بہلانا پڑتا ہے، اور پھر عین نکاح کے وقت وہ غائب ہو گیا تھا۔ نہ فون، نہ خبر، نہ کوئی نشان، پر اسی لمحے اس کی زندگی کا رخ بدل گیا تھا، اور اس کا ایک ایسا آدمی جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں تھا، اس سے نکاح ہو گیا۔ وہ آج بھی حیران تھی کہ اتنا امیر، اتنا طاقتور اور اتنا با اثر آدمی اس جیسی غریب سادہ لڑکی سے کیوں شادی کرے گا؟ شاید اسی لیے نہیں آ رہی کیونکہ وہ راضی ہی نہیں ہے، بس بابا کی منت پہ نکاح کر لیا۔ کانچ پر اس کا عکس لرز رہا تھا کہ اچانک دروازے کی کھلنے کی آواز آئی، جس سے ارمل چونکتی مڑ کر دیکھتی ہے اور جیسے جسم میں جان جم گئی ہو۔ وہ وہی تھا، لمبا، مضبوط، سیاہ لباس میں ملبوس، کندھے سیدھے، چہرہ پرسکون مگر آنکھیں خطرناک حد تک گہری لیے اندر آ رہا تھا۔ ارمل کا دل ایک زوردار دھڑکے کے ساتھ سینے سے ٹکرایا۔ یہ تو وہی آدمی تھا جسے اس نے یونیورسٹی میں کسی کا قتل کرتے دیکھا تھا، وہی جس کے ہاتھ خون سے رنگے دیکھے تھے، اور وہ اس کے خلاف چند ماہ پہلے گواہی بھی دینے والی تھی، لیکن اب یہاں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ نہیں، اس کے قدم پیچھے ہٹے مگر دیوار قریب تھی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار کانچ پر جم گئی جبکہ مقابل خاموشی سے اندر آتا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور پھر ارمل کو پورے غور سے دیکھنے لگا، جیسے وہ کوئی اجنبی چیز نہیں بلکہ صدیوں کی واقف ہو۔ کیا ہوا؟ اس کی آواز حد سے زیادہ پرسکون تھی۔ حیران لگ رہی ہو؟ وہ چند قدم آگے بڑھا، اس کی موجودگی جیسے کمرے کی جگہ گھٹا رہی ہو۔ وہی خوشبو، وہی روب اور وہی احساس جو اس رات یونیورسٹی کی راہداری میں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا تھا۔ ارمل نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہونے لگی۔ پہچان لیا ہے نا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، اور ارمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ کوئی مذاق نہیں ہو سکتا تھا۔ تم؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پوچھنے لگی۔ آپ؟ وہ سرد نظر سے تنبیہ کرتا ہے تو وہ ڈرتی سر ہلاتی ہے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا سوال دہراتی ہے تو وہ سر ہلاتا آگے بڑھا۔ یہ میرا گھر ہے ارمل، میں یہیں آؤں گا نا، اور تم میری بیوی ہو تو تمہارے روم میں اسٹے کروں گا۔
اس کی اطلاع پہ ارمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ وہی ہیں۔ اس کی آواز سرگوشی بنی جس سے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مسکراہٹ میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ میں وہی ہوں جس کے خلاف تم گواہی دینے والی تھی۔ اس کے کندھے اچکا کر اپنا بیلٹ اتارا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا، جبکہ ارمل کا جسم لرز گیا۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جہاں خون، چیخ اور قتل ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ بمشکل بولی تو زیدان سر ہلاتا اٹھ کر اس کے بالکل قریب آ کر رکا، اتنا قریب کہ اس کی سانس اس کے رخسار سے ٹکرائی۔ کیونکہ تم نے مجھے دیکھ لیا تھا اور میرے منع کرنے کے باوجود تم گواہی دینے والی تھی، اس لیے تمہارا منہ تو بند کروانا تھا، جبکہ تم سے شادی تمہارے باپ کی مجبوری کے تحت بھی کی تھی، کیونکہ تمہارا منگیتر شادی سے بھاگ گیا تھا۔ وہ بتاتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب کیا کریں گے؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی اور زیدان ایک لمحے سے دیکھتا رہا جیسے فیصلہ کر رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، اب تم میری بیوی ہو تو میاں بیوی والا تعلق رکھنا ہے نا؟ میں کچھ عرصے کسی کام کے سلسلے میں ابراڈ گیا ہوا تھا، لیکن اب تو 2-3 ماہ تمہیں پراپر ٹائم دوں گا، کیونکہ جو بھی ہے بیوی تو تم ہو میری۔ اس کی بات پہ ارمل فوری پیچھے ہٹی۔ یہ نکاح، یہ سب ایک سودا تھا، خاموشی کے بدلے تحفظ دیا ہے۔ اس نے بات کاٹ دیا اور ارمل کے دل میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اگر میں نہ مانوں یہ معاہدہ اور یہاں سے جانا چاہوں تو؟ وہ ہلکے سے بولی تو زیدان کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ بدلا۔ تو میں تمہیں پھر اسی رات میں لے جاؤں گا جہاں سے تم بھاگی تھی۔ وہ ٹائی اتارتا بیڈ پہ جا بیٹھا اور ارمل سمجھ گئی کہ یہ شادی محبت نہیں بلکہ ایک سودا ہے، طاقت اور خاموشی کے درمیان ایک جنگ سی ہے۔ میں آپ کے ساتھ روم شیئر نہیں کر سکتی، وہ ہلکے سے بولی تو وہ مسکرایا۔ آئی نو، ایون مجھے بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ شادی ہم دونوں کے لیے ایک سودا ہے۔ تمہیں بدنامی سے بچانے کے لیے ایک نکاح چاہیے تھا اور مجھے تم کو خاموش کروانے کے لیے یہ سب کرنا پڑا۔ وہ پلٹتا دروازے کی طرف بڑھا۔ کہا آپ نے تو میرے منگیتر کو غائب۔ مجھے کوئی شوق نہیں چڑھا کہ میں اتنی سی بات پہ تمہارے منگیتر کو کڈنیپ کرواؤں۔ اگر میں کروایا ہوتا تو وہ واپس آ چکا ہوتا۔ ہاں، البتہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے گئے، اور میں بھی آ جائے کچھ دنوں تک۔ تمہارے بارے میں مجھے اسی سے پتہ چلا تھا تو میں تمہارے بابا کو کال کی اور ان کی پریشانی پہ نکاح کی آفر کی تھی۔ وہ ہلکے سے بولا۔ آپ میرے منگیتر کو کیسے جانتے؟ وہ حیران ہوئی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک سیکرٹ ہے، جب وہ آئے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ اینی ہاؤ، تم اب اسے منگیتر کہنا بند کر دو کیونکہ تم اب میری بیوی ہو۔ وہ کندھے اچکاتا ہے۔ اب آرام کرو ارمل، وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارنا ہے۔ اور پھر دروازہ بند ہو گیا، جبکہ ارمل وہیں کھڑی رہ گئی۔ کانچ کی کھڑکی کے باہر باغیچہ اب بھی حسین تھا، مگر اندر اس کی دنیا اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، کیونکہ اب وہ جان چکی تھی کہ وہ جس سے بیاہی گئی تھی وہ فقط اس کا شوہر نہیں بلکہ سب سے خطرناک راز تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے کزن کا زیدان ملک سے کیا تعلق، اور زیدان ملک اس قتل کا راز رکھنے کے لیے اسے شادی ہی کیوں؟ وہ ویسے بھی تو اسے چپ کروا سکتا تھا۔ بہرحال وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماضی زیدان نے بچپن میں پہلی بار چیخ سنی تھی۔ وہ چیخ کسی فلم کی نہیں تھی، نہ کسی خواب کی، بلکہ وہ چیخ اس کے اپنے گھر کی دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس وقت 8 برس کا تھا جب اس نے اپنی ماں کو زمین پر گرتے دیکھا تھا، ایک ایسے آدمی کے سامنے جو طاقت کے نشے میں تھا اور قانون جس کا نوکر سمجھا جاتا تھا۔ اس دن پولیس نہیں آئی تھی، نہ ہی اس دن کوئی انصاف آیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے باپ نے کیس لڑنے کی کوشش کی تھی، ثبوت اکٹھے کیے، نام لکھے، آواز اٹھائی، اور پھر ایک رات وہ سڑک کنارے مردہ پایا گیا۔ اس کا مرڈر کیس ایک حادثہ قرار دے دیا گیا اور اس کی ماں کا ریپ کیس ایک 2 طرفہ گناہ سمجھا گیا۔ اور پھر اسی دن زیدان کے اندر کا انسان کچھ مر گیا اور ایک نیا انسان کچھ جنم لینے گیا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ طاقتور آدمی قانون نہیں مانتے بلکہ وہ قانون ہی ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ زیدان بڑا ہوا۔ اس کی کافی زمینیں تھیں جو چچا لوگوں کے پاس تھی، لیکن وہ اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اچھے تھے اور اس کی جائیداد میں سے اسے اچھا خاصا دیتے تھے، لہٰذا زیدان نے اعلیٰ تعلیم حاصل کیا اور پھر بزنس سنبھال لیا۔ دنیا، دولت اور طاقت سب اس کے قدموں میں آتے گئے، مگر ایک اصول اس کے اندر پتھر کی طرح جمع رہا کہ جو کمزور کو شکار سمجھے وہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ وہ پولیس پر یقین نہیں رکھتا تھا، وہ ہر عدالت پر ہنستا تھا، حتیٰ کہ خود کو بھی بے گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے بعد وہ جب بھی کسی عورت کو پامالی دیکھتا تو اسے اپنی ماں کا ریپ کرتے ہوئے وہ لوگ یاد آتے
اور وہ کسی وحشی درندے کی طرح اس آدمی کو مار ڈالتا۔ وہ قانون کے بجائے خود سزا دینے لگتا، حتیٰ کہ وہ اپنی ماں اور باپ کے قاتلوں کا بھی چن چن کر صفایا کرنے لگا تھا۔ اس دن پہ یونیورسٹی کی عمارت عجیب سی خاموشی میں گھری تھی۔ جب سیڑھیوں کے نیچے وہ اپنے ماں باپ کے قاتلوں میں سے ایک کو اس کے انجام تک پہنچانے لگا تھا کہ اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا۔ پلیز چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں۔ ایک لڑکا گھٹنوں کے بل جھکا تھا، منت کر رہا تھا، اور زیدان اس کے سامنے پرسکون انداز میں ہاتھ میں چمکتی دھار کا چاقو لیے کھڑا تھا۔ تم نے اپنا آخری موقع بھی ضائع کر دیا ہے۔ زیدان کی آواز ٹھنڈی تھی۔ اب تم کسی اور کی زندگی خراب نہیں کرو گے۔ اور اس نے اس کا گلا کاٹ دیا، جس سے کچھ دور کھڑی ارمل کی سانس رک گئی اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اور تب زیدان کی نظریں اس کی آنکھوں سے ملی۔ ایک لمحہ سا تھا اور دونوں زندگیاں آمنے سامنے آ چکی تھی، اور پھر وہ پلٹی اور بھاگ پڑی کہ زیدان نے اسے پکڑ کر اچانک دیوار سے لگا ڈالا، جس سے ارمل کی فائلیں زمین پر بکھر گئیں۔ کیا دیکھا تم نے؟ اس کی آواز دھیمی مگر حکم جیسی تھی، جبکہ ارمل رو پڑی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ منت کرنے لگی تو زیدان نے ایک لمحہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اسے بہت حسین اور اپنی اپنی سی لگی۔ اس کی شکل ہو بہو زیدان کو اپنی ماں جیسی لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ سختی نہیں کر پایا تھا۔ اگر تم بولی تو میں دوبارہ ملوں، اور بہت برے طریقے سے ملوں گا۔ وہ اس کے انتہائی قریب ہوتا دھمکی دے کر پیچھے ہوتا ہے، اور پھر ایک دم لہجے میں نرمی لے آیا، کیونکہ وہ روتی ہوئی بہت اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ زیدان ملک نہ چاہتے ہوئے نرم پڑ گیا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموش رہنا۔ وہ ہدایت کرتا ہے۔ وہ مر گیا ہے۔ ارمل ہچکیاں لے رہی تھی۔ وہ ایک درندہ تھا، اور درندوں کے لیے قانون نہیں بنتے، اس کو بس سزا دینی چاہیے، اس لیے اب جا سکتی ہو۔ اس نے اسے وہاں سے جانے دیا تو ارمل سر ہلاتی جلدی جلدی ڈرتے ہوئے بھاگ گئی تھی۔ اس واقعے کو گزرے 2 دن ہو گئے تھے، لیکن ارمل نے اب تک خود کو کمرے میں بند رکھا ہوا تھا۔ کھانا بے ذائقہ تو نیند غائب لگ رہی تھی۔ آنکھ بند کرتی تو خون نظر آتا، آنکھ کھولتی تو وہ آنکھیں دکھتیں۔ اور جس دن وہ ہمت کر کے اپنا پیپر دینے گئی تو یونیورسٹی میں اسی قتل کو لے کر چہ مگیاں ہو رہی تھی، جہاں طلبہ طالبات کو کہا جا رہا تھا کہ جس کسی نے اس قتل کے بارے میں کچھ دیکھا ہے وہ بلا خوف پرنسپل کو اطلاع دے، جبکہ گواہوں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ قتل کے وقت کیمرے خراب کیے گئے تھے، شاید کسی نے اس قاتل کو دیکھا ہو، اس لیے سب کو گواہی دینے پہ اکسایا جا رہا تھا۔ جبکہ یہ سب سن کر ارمل کا دل مزید ڈوب گیا۔ اس نے کلاس میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ کانپتے محسوس کیے۔ وہ یہ لمحہ تھا جہاں اس کا ضمیر چیخ رہا تھا کہ خاموش بھی گناہ ہے۔ قتل ہوتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو، لیکن میں ایک قاتل کا نام بتا کر گناہ ہی کر رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی قاتل طاقتور اور خطرناک ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ خاموش رہی تو خود اندر سے مر جائے گی، اس لیے وہ دوسرے دن ہی بہادرانہ فیصلہ کرتی گواہی دینے کا فیصلہ کر گئی تھی۔ میں سچ بولوں گی، اس نے خود سے کہا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے پرنسپل کے آفس پہنچی، لیکن سچ ہمیشہ پہلے سے وہاں نہیں ہوتا جہاں ہم سچ سنانے جا رہے ہوں۔ پرنسپل نے اس کی بات غور سے سنی، کچھ سوال کیے، پھر کرسی پیچھے کی۔ دیکھو بچے، آپ جس شخص کا حلیہ بتا رہی ہیں وہ تو بہت ہوتے ہیں، نام بتائیں تو پتہ چلے، اور آپ نے اچھا کیا پہلے مجھ سے ڈسکس کر لیا، پرنسپل نے نرم لہجے میں کہا، اور فائل میز پر رکھ دی۔ مجھے جس پر شک ہے اس کی تصویر دکھائیں، میں گواہی دوں گی، وہ جلدی سے بولی تھی، اور پرنسپل ہنسا۔ ہم سب کی نوکریاں ہیں بی بی، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم قاتل کو پکڑوائیں۔ کل کو وہ ہماری یونی کا بندہ نکالا تو بہت برا ہوگا، جبکہ اس وقت مقتول ہماری یونی کا ہے۔ کم بدنامی ہو رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پرنسپل بھی اس قاتل کے ساتھ مل چکا ہو، اس لیے عجیب سے بہانے بناتا اسے وہاں سے نکال گیا تھا۔ اور ارمل جب باہر نکلی تو سورج آنکھوں میں چھپ رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ جنگ اس کی بس کی نہیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسی رات زیدان کو یہ اطلاع مل چکی تھی۔ جو جانتا تھا وہ آئے گی، اس لڑکی کا ضمیر خاموش نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے سب کچھ پہلے سے خریدا ہوا تھا، مگر ایک چیز اس کے قابو میں نہیں تھی، اور وہ ارمل ہی تھی، کیونکہ مقتول کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایک لڑکی نے یہ قتل ہوتے دیکھا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ ارمل تک پہنچ کر اس سے گواہی دلواتے، زیدان نے ارمل کا پتہ کروا لیا۔ خوش قسمتی سے وہ اس کے چچا کے پرانے ملازم کی بیٹی ہی نکلی تھی، اور اس دن ارمل کا باپ ڈرائیور کے طور پر صبح صبح زیدان کو ہی لے کر یونی آیا تھا، اور اسی لیے ارمل کو جلدی یونی ڈراپ کر گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا مالک آج یہاں قتل کرنے آیا ہے، اور اس کی اپنی ہی بیٹی یہ سب دیکھ لے گی۔ بہرحال زیدان نے اس بار ارمل کو
خاموش رکھنے کے لیے ڈرایا نہیں بلکہ موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس نے ارمل کے منگیتر کو بلوا کر اس سے جلدی شادی کا معاہدہ کیا، جبکہ اس کے منگیتر نے اسے بتایا کہ وہ کسی کے ہاتھوں پھنس چکا ہے۔ زیدان جہاں کام کرتا تھا وہاں اس نے ایک لڑکی کے ساتھ انجانے میں غلط تعلق بنا لیا تھا اور اب وہ اپنی محبت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ زید نے بتایا کہ وہ لڑکی اب پریگننٹ ہے، اسی وجہ سے وہ اب مزید ارمل کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ سب سن کر زیدان کو مزید آسانی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک پلان بنایا کہ زید شادی کے لیے جلدی مچائے اور عین شادی کے وقت وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ کچھ عرصہ غائب رہ کر وہ واپس آ سکتا تھا، تب تک حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس سب کو کرنے کے لیے زیدان نے زید کو کافی بھاری رقم دی تھی تاکہ وہ اپنی پریگننٹ بیوی کو ٹھیک سے رکھ سکے، اور پھر سب کچھ زیدان کے پلان کے مطابق ہوا۔ زید نے اس لڑکی سے شادی کر لیا تھا اور ادھر ارمل کے ساتھ بھی شادی رچانے لگا اور عین وقت پہ چھوڑ گیا۔ انکل شادی خیریت سے ہو رہی نا؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں؟ وہ جان بوجھ کر انجان بندہ فرید علی کو کال کر کے شادی کا پوچھتا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ فرید علی نے روتے ہوئے اسے سب بتا دیا، جسے سن کر زیدان افسوس کرتا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا انکل، بارات خالی واپس جائے گی تو کتنی بدنامی ہوگی۔ آپ کو فوری طور پر کسی بھروسہ مند آدمی کی مدد لینی چاہیے اور اپنی بیٹی کی عزت کے ساتھ شادی کر دینی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کو افسوس بھری آواز میں ہدایت کرتا ہے۔ بیٹا کس سے کروں، کوئی لڑکا بھی تو ملے، خاندان میں سب شادی شدہ اور کنوارے جو ہے ان کا ارمل سے جوڑ نہیں۔ فرید نے افسوس سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہلکے سے بولا، پھر بھی دیکھ لیں، آپ اچھا نہیں لگتا نا بچی کی شادی کینسل ہو، باقی آپ فکر مت کیجیے گا، کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہوں۔ وہ اس انداز میں ایکٹنگ کرتا ہے کہ اپنی ہی ایکٹنگ پہ عرش عرش کر اٹھا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی اکیلے آدمی کا غلط مگر واحد درست فیصلہ تھا۔ معافی چاہتا ہوں بیٹا، لیکن ایک ہی مدد چاہیے۔ اور پھر فرید علی نے اس سے وہی مانگا جو زیدان دینا چاہتا تھا۔ فرید علی نے اس سے منت کی کہ وہ ہی ارمل سے شادی کر لے۔ زیدان پہلے تو تھوڑا نخرہ دکھاتا ہے، لیکن پھر فون پر ہی نکاح کا کہتا، اور یہ فرید علی کی خواہش پر ارمل اور زیدان کا فون پہ نکاح ہو جاتا۔ سب کچھ زیدان کے پلان کے مطابق ہوا تھا۔ اس نے پھر ارمل کو اپنے بنگلے میں 3 ماہ کے لیے قید سا کر دیا تھا، تب تک جب تک مقتول کے گھر والے ارمل کو ڈھونڈ کر خاموش نہ ہو گئے۔ اور اب 3-4 ماہ بعد وہ اپنے گھر واپس آیا تھا، جبکہ ارمل دھیرے دھیرے جاننے لگی تھی کہ وہ بے شک ایک قاتل ہے، مگر یہ سب اس دنیا نے اسے خود بنایا ہے۔ جی۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی ہاتھ موبائل لیے ہوئی تھی۔ ماں کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جیسے کسی نے نمک چھڑک دیا ہو۔ تمہارا کزن زید واپس آ گیا ہے۔ یہ جملہ صرف اطلاع نہیں تھا بلکہ ایک چوٹ تھی۔ وہی کزن جس کی محبت پر اسے کبھی یقین تھا، جو نکاح کے عین وقت غائب ہو گیا تھا اور اب ایسے واپس آیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور سب سے تکلیف دہ بات کہ اس کی شادی کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ شادی تو کب کی ہوئی ہے، بلکہ اب تو ماں بننے والی وہ لڑکی اس لیے یہاں لا رہا ہے تاکہ دیکھ بھال کر سکے، ماں نے ہلکے سے بتایا تھا۔ اور ارمل نے آنکھیں بند کی، دل میں عجیب سا غصہ ابھرا۔ اسے رہ کر زید کے ساتھ اپنی قسمت پر غصہ آ رہا تھا، جس کا اتنا تماشا بنا کر وہ شخص گھر بسا چکا تھا۔ کال کب کی ختم ہو چکی تھی، مگر اس کا ہاتھ اب بھی موبائل کو تھامے ہوئے تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تو ارمل نے چونک کر پلٹ کر دیکھا اور سانس سینے میں اٹک گئی، کیونکہ زیدان ملک اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی چال میں ہمیشہ کی طرح ایک بے نیازی تھی۔ کوٹ ایک کندھے سے لٹک رہا تھا، سفید شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، آستین کونیوں تک چڑھی ہوئی تھی، کلائی پر مہنگی گھڑی اور چہرے پر وہی ناقابل فہم سکون جو خطرناک حد تک پرکشش تھا۔ ارمل نے لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے لیا۔ شاید قسمت میں یہ شخص تھا، اس لیے وہ سب ہوا۔ دل نے اسے تسلی دینی چاہی تھی۔ فون کافی دیر سے چل رہا تھا، کسی خاص بات ہو رہی تھی کیا؟ اس کی آواز نرم تھی، مگر اس نرمی میں بھی طنز چھپا ہوا تھا۔ ارمل نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ اتنی جلدی جھکنے والی نہیں تھی۔ اپنی ماں سے بات کری تھی کیا؟ اب اس کے لیے بھی مجھے آپ کی اجازت درکار ہے، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا تو زیدان ایک لمحے کو رکا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، وہ مسکراہٹ جو وارننگ ہوتی ہے۔ ماں سے بات کرنے پر پابندی نہیں، لیکن میرے سامنے آواز نیچی رکھنا اس گھر کا اصول ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ میں ایسے کسی اصول کو نہیں مانتی، کیونکہ آپ کی چال میں سمجھ چکی ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر چال لفظ پر زور دیا۔ کیسی چال؟ زیدان اس کے سامنے آ کر رکا، اتنا قریب کہ ارمل کو اس کی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے مجھے خاموش کروانے کے لیے میرے کزن کو پیسے دیے ہوں گے اور وہ شادی سے بھاگ گیا،
اور اب جب آ گئے ہیں تو وہ بھی آ گیا۔ وہ منہ پھلا گئی۔ تو تمہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ جب وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تمہاری محبت اتنی گہری تھی کیا؟ اس نے نگاہ جھکائے بغیر پوچھا تو ارمل نے نگاہ اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ ڈر اب بھی تھا مگر غصہ اس پر غالب آ رہا تھا۔ مجھے آپ کے پلان سے مسئلہ ہے، محبت کرتی میری جوتی۔ اس نے صاف کہا تو زیدان کی آنکھوں میں پہلی بار دلچسپی ابھری۔ لگتا ہے آج زبان خاصی چل رہی ہے، کسی بری خبر کا اثر ہے۔ وہ ہلکا سا جھکا اور ارمل کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں، وہ تنزیہ مسکرائی۔ کچھ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، شادی والے دن غائب بھی ہو جائے پھر بھی واپس آ کر نئی شادیاں رچا لیتے اور سب خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں انجانے میں چبھن آ گئی جس سے زیدان کے پہنو میں ہلکی سی اوپر اٹھی۔ اچھا، اور وہ کچھ لوگ کون ہوتے ہیں؟ اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ ہے کچھ لوگ، ارمل نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور کچھ لوگ بغیر کسی قصور کے بھی قید ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ سیدھا وار تھا۔ زیدان چند لمحے سے دیکھتا رہا پھر ہنسا۔ اس ہنسی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ تم جس کمرے میں کھڑی ہو اس کا فانوس تمہارے پورے گھر سے مہنگا ہے اور تمہیں یہ قید لگ رہی ہے؟ اس نے طنز کیا۔ سونے کے پنجرے میں قید پرندہ بھی آزاد نہیں ہوتا، چاہے پنجرہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اس نے بھی فوری جواب دیا تو زیدان کی نگاہ گہری ہوئی۔ لیکن اگر وہ پرندہ باہر نکلے تو زندہ بھی نہیں رہ پائے گا، وہ آہستہ سے بولا جس سے ارمل نے آنکھیں میچ لی۔ وہ جانتی تھی یہ دھمکی نہیں حقیقت تھی۔ کم از کم کوشش تو کرے گا، یہ چپ چاپ مرنے سے بہتر ہے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا۔ ایک لمحے کو زیدان بالکل خاموش ہو گیا، پھر اس نے ایک ہاتھ جیب میں ڈالا، دوسرا اس کے سر کے پاس دیوار پر رکھا اور قدرے جھک کر بولا، تمہارا کزن واپس آ گیا ہے نا؟ اور اس کی شادی ہو رہی ہے، بیوی بھی آ رہی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم ڈس ہارٹ ہو، ڈونٹ وری، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاؤ گی، وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا۔ وہ نرمی سے حوصلہ دیتا ہے تو ارمل کے دل میں جیسے بجلی گوند گئی ہو۔ آپ کو سب پتہ ہوتا ہے؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ مجھے وہ سب پتہ ہوتا ہے جو مجھے پتہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی جو دوسروں کو نہیں ہونا چاہیے۔ زیدان نے سکون سے جواب دیا۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی جب آپ کو پتہ تھا کہ میں اپنے کزن سے اٹیچ ہوں؟ ارمل کی آواز لرز گئی اور کمرے میں ایک بھاری خاموشی اتر آئی۔ کیونکہ تم نے مجھے قتل کرتے دیکھ لیا تھا۔ اگر میں کچھ نہ کہتا تو اس مقتول کے گھٹیا گھر والے تمہارے ساتھ غلط کرتے اور گواہی دلواتے اور میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ پھر تمہارا کزن بھی غلط کام کر چکا تھا۔ اس نے شادی سے پہلے ایک بچی پریگننٹ کر دی تھی، اس لیے وہ تم سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ دیٹس وائی میں نے یہ پلان بنایا۔ وہ بالآخر اسے سچ بتاتا ہے اور ارمل کے گلے میں کچھ اٹک گیا۔ یہ مجھ پر آپ کا احسان نہیں ہے، یہ ایک سزا ہے کہ آپ مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کر چکے ہیں۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی ہوں اور اچھے سے سمجھتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ آج نہیں تو کل ہمیں ایک ہونا ہے۔ وہ بمشکل بولی تو زیدان اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ ارمل کا دل قابو سے باہر ہو گیا۔ تم ابھی سزا نہیں جانتی ارمل۔ اس نے سرگوشی کرتے پہلی بار اس کا نام اس انداز میں لیا کہ ارمل کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو تمہارا تھا وہ کبھی تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا، اور جو تمہارا نہیں تھا وہ تمہیں نہیں ملا۔ اس لیے اس چیز سے باہر آ جاؤ کہ میں تم اور مجھ میں اسٹیٹس کا فرق ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ اینی ہاؤ، محبت ہونے میں ٹائم لگے گا۔ زیدان کی آواز گہری ہو گئی اور ارمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جو تمہارے مقدر میں لکھا تھا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ تم سے شادی ایک معاہدہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ کب تک رہتا ہے۔ وہ اسے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ارمل وہیں کھڑی رہ گئی، دل میں خوف، غصہ اور ایک ایسی کشش پیدا ہوئی جسے وہ نام نہیں دے پا رہی تھی۔ یہ ان کی پہلی بحث تھی اور شاید یہی ان کے رشتے کی پہلی شروعات بھی تھی۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اپنے دوپٹے کا کنارہ درست کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار خود سے ہٹ کر پیچھے پڑے بستر پر چلی جاتی جہاں وہ خاموش بیٹھا اپنے جوتوں کے تسمے باندھ رہا تھا۔ آج فرید علی نے پہلی بار بیٹی اور داماد کو باقاعدہ دعوت پر بلایا تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس سے اس دعوت سے خوشی کم اور گھبراہٹ زیادہ ہو رہی تھی۔ زیادہ سجنے کی ضرورت نہیں، تم سابقہ منگیتر کی شادی میں نہیں جا رہی، اپنے باپ کے گھر جا رہی ہو۔ پیچھے سے اس کی بھاری اور گہری آواز ابھری تو وہ چونکی۔ آئینے میں اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری تھی۔ اوہ، مجھے لگا آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا میں کہاں جا رہی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ آہستہ سے مسکرائی تو وہ جوتا پہن کر سیدھا ہوا۔ کمرے کی فضا جیسے اس کے اٹھنے سے بدل گئی ہو۔ فرق پڑتا ہے، بس ہر بات ظاہر کرنا میری عادت نہیں۔ وہ دھیما سا مسکرایا تو ارمل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھ کر دل نے ایک بے ترتیب سی دھڑکن لی، کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح سیاہ سوٹ، کلین شیو چہرہ اور آنکھوں میں وہی پرانی گہرائی
جو نہ مکمل اندھیری تھی نہ روشن، بس خطرناک حد تک پرکشش تھی، لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے وہ جان پوچھ کر نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر بولا، یہ دوپٹہ ذرا ٹھیک کر لو۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ زیدان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ کیونکہ مجھے پسند نہیں کوئی غیر ضروری طور پر تمہیں دیکھے۔ اس کی بات پہ ارمل کا دل ایک لمحے کو رک سا کیا۔ میں آپ کی پابندی ہوں کیا؟ وہ ہنسی مگر ہنسی میں تلخی تھی۔ زیدان کے چہرے کے تاثرات بدلے اور آنکھوں میں کچھ چمکا۔ پابندی نہیں بلکہ تم میری ملکیت ہو۔ میں جیسے چاہوں جس طرح چاہوں تمہیں رکھ سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں اور چھو سکتا ہوں۔ وہ آہستہ مگر ٹھوس لہجے میں بولا۔ ارمل جواب دینا چاہتی تھی مگر لفظ گلے میں اٹک گئے۔ بالکل نہیں، آپ ایک قاتل ہیں۔ میں مر کر بھی آپ کو یہ حق نہیں دے سکتی۔ وہ سنبھل کر بولی، مجھے تمہاری مرضی سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں جو ہوں وہی ہوں۔ اس نے فوراً جواب کیا۔ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے نظریں اس کے خالی ہاتھوں پر ڈالی۔ چوڑیوں کی آواز اچھی ہوتی ہے، پہن لو۔ وہ پیار سے بولا، نہیں پہنوں گی۔ وہ ضدی ہوئی، چوڑیاں نہیں پہنوں گی تو دعوت پر لے جانے کے بجائے تمہیں چوڑیاں پہناؤں گا بھی اور پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں توڑوں گا بھی۔ اینڈ یو نو واٹ، شادی شدہ لڑکی کی چوڑیاں جب شوہر توڑے تو کیسے توڑتا ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا، اور ارمل گھبراتی فوراً چوڑیاں پہننے لگی، جس سے وہ مسکرایا۔ وہی ہلکی سی خطرناک مسکراہٹ تھی۔ تم ڈری ہوئی ہو، بس مانا نہیں چاہتی۔ اس نے کندھے اچکا کر کوٹ پہنا، اور آپ بھی مجھ سے ڈرے تھے، اس لیے گواہی کے ڈر سے یہاں قید کر دیا۔ وہ پلٹ کر بولی۔ زیدان نے کوٹ کے بٹن بند کیے۔ میں صرف ایک چیز سے ڈرتا ہوں، اور وہ بے اپنی کمزوری ظاہر کرنا۔ اینڈ یو نو واٹ، میری کمزوری ایسی ہے کہ تم سن کر ہی کانپ جاؤ گی۔ اللہ اللہ، کس دشمنی کو بھی وہ کمزوری نہ دے۔ اس کا لہجہ بھیگا اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے لگا اس آدمی کے اندر صرف درندگی نہیں بلکہ کچھ ٹوٹا ہوا بھی ہے۔ چلو دیر ہو رہی ہے، وہ بولا اور دونوں دروازے کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی باہر نکلنے لگے اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنو، آج تمہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، لیکن اگر کوئی تمہیں گھر گھورے یا کوئی ایسی بات کرے جو تمہیں بری لگے تو مجھ سے لازم بات کرنا۔ اس کی آواز میں اس بار سختی نہیں تھی۔ آپ کیا کریں گے؟ میں اس کی روح تک میں گھس جاؤں گا۔ وہ بات کاٹتا ہے۔ آپ لڑنے جا رہے ہیں کیا؟ وہ تنزیہ بولی۔ نہیں، میں بس یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں لاکھ برا صحیح لیکن تمہاری حفاظت سب سے اہم ہے۔ وہ یوں بول رہا تھا جیسے کسی گہرے خوف کا شکار ہو۔ ارمل کو تھوڑی حیرانی ہوئی، ساتھ ساتھ یہ سن کر اس کے دل میں عجیب سا بوجھ ہلکا ہوا کہ وہ اسے قبول کرنے لگا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ خاموش تھی مگر دل شور مچا رہا تھا۔ فاطمی جو ایک وقت میں خوف تھا آج کہیں نہ کہیں ڈھال بنتا جا رہا تھا۔ ویسے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا، تمہاری منگنی کب ہوئی تھی؟ کیوں؟ وہ آئی برو اٹھاتی ہے۔ بس جاننا چاہتا ہوں کہ جو تمہاری خوشی کا اتنا بڑا خواب تھا وہ کب بنا؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تھا، اب وہ ایک برا سا ماضی ہے۔ ارمل نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گاڑی کے آگے بڑھنے لگی تھی مگر دونوں کے درمیان ایک نئی کشمکش، ایک نیا رشتہ خاموشی سے جنم لے چکا تھا۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوئی وہ بے اختیار سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کا اپنا گھر تھا مگر آج اجنبی لگ رہا تھا۔ ریلیکس، تم کسی عدالت میں نہیں جا رہی۔ اس کے ساتھ بیٹھا وہ بغیر دیکھے بولا، آپ کے ساتھ ہوں تو ہر جگہ عدالت ہی لگتی ہے۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی تو زیدان ہلکا سا مسکرایا۔ تو آج میں جج ہوں اور تم ملزم، ٹھیک ہے نا؟ بڑی مہربانی۔ وہ بڑبڑائی اور گاڑی رکتے ہی فوراً دروازے کھولنے کی کوشش کرنے لگی مگر کچھ ہی پل میں دروازہ باہر سے کھلا تو وہ چونکی کیونکہ زیدان خود گاڑی سے اتر کر آیا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ مسز آئیے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ جان پوچھ کر رکا۔ زیادہ ڈرامے مت کریں، وہ دانت پیس کر آہستہ سے بولی۔ ڈرامہ ہی تو کرنے آئے ہیں، چلو آج سب کو دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں۔ وہ دھیرے سے بولتا ہے، اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس لفظ میں ایک عجیب سا اطمینان ملا۔ اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سب محترق نظر آئے۔ میری بیٹی آئی ہے، اس کی ماں آگے بڑھی، آنکھوں میں خوشی سی تھی۔ ماشاءاللہ، سدا سہاگن رہو، فرید علی نے محبت سے کہتے سے پیار دیا اور وہ فوراً ان کے گلے لگی۔ کیسی ہو؟ انہوں نے سرگوشی میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں بابا، وہ مسکرائی۔ اس کے ساتھ کھڑا زیدان خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ بہت عرصے بعد فیملی کو محسوس کیا تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ فرید علی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زیدان نے مضبوط مصافحہ کیا، اتنا مضبوط کہ سامنے والا لمحہ بھر کو چونکا۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے غریب خانے میں آئے بیٹا، وہ مسکرا کر بولے اور ارمل کے باپ کی عاجزی بری سی لگی۔ اٹس نارمل بابا، یہ آپ کے داماد ہے۔
وہ نپے تلے انداز میں بول اٹھی تو وہ مسکرایا۔ یہ لفظ اس کے دل میں کہیں چبھا تو کہیں بھایا تھا۔ اور پھر باتیں کرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی رشتہ داروں کی نظریں ان پر جم گئیں۔ کسی کی آنکھوں میں تجسس تھی، کسی کی آنکھوں میں حسد تو کسی میں رش تھا۔ ماشاءاللہ کیا جوڑی ہے! ایک خالہ نے فوراً تبصرہ کیا۔ لگتا ہی نہیں نئی شادی ہے بیٹا، شوہر کے ساتھ رہو، کوئی ناراضگی ہے؟ ایک نے مزید کہا اور وہ کچھ بولنے لگی تھی کہ زیدان نے اس کا ہاتھ اپنے بازو میں لے لیا۔ ہم ایک دوسرے کے عادی ہو گئے ہیں، ڈونٹ وری، یہی دور دور ہے نا نرمل؟ وہ مسکرا کر بولا تو وہ چونکی، پھر فوراً نقلی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ جی جی بہت زیادہ عادت ہے آپ کو میری، وہ شرارت کرتی ہے اور وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ زبردست اداکاری ہے، مگر اتنی بھی مت کرو کہ اسے ہارٹ اٹیک آ جائے۔ آپ کی بیوی ہمارے ساتھ بہت خاموش رہتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسی ہی ہے کیا؟ ایک کزن معنی خیز مسکراہٹ سے بولی تو زیدان نفی میں سر ہلاتا ہے۔ بالکل نہیں، یہ بہت زیادہ بولتی ہے، ایون میرے ساتھ تو بہت فرینک ہے، مجھے تو ان کے بارے میں بہت غلط فہمی تھی۔ وہ فوراً بولا، کیسی غلط فہمی؟ کزن نے پوچھا تو وہ جھکا اور اس کے کان کے قریب بولا کہ یہ بہت معصوم ہے۔ پھر دونوں ہنس پڑے جبکہ ارمل تڑپ گئی۔ آپ آج کچھ زیادہ بول رہے ہیں، وہ دانت پیس کر بولی، کیونکہ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو اسی لیے۔ وہ اتنے آرام سے بولا کہ ارمل کا دل حلق میں آ گیا، لیکن وہ بظاہر اسے غصے سے گھورنے لگی۔ سب لوگ ان کی طرف دیکھتے ہنس پڑے۔ فرید علی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اتنا اچھا نصیب لے گئی تھی کہ ایک امیر کبیر اور ہینڈسم شخص اس کا مقدر بن گیا تھا۔ آپ کو زیدان بھائی سے محبت ہو گئی ہے نا؟ ایک اور کزن نے پوچھا۔ ابھی تو نہیں، وہ فوری بولی تو سب مسکرائے۔ میری بیوی بڑی ذہین ہے، بس کبھی کبھی بول جاتی ہے کہ کس سے کیا بات کر رہی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے تنبیہ انداز میں دیکھتا ہے۔ ارمل سر جھٹاتی اسے دیکھتی ہے۔ اور میرے شوہر بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ بیوی انسان ہوتی ہے، رپورٹ نہیں کہ منٹ میں جذبات بدل ڈالیں۔ اس نے فوری جواب دے ڈالا۔ پھر ایک سیکنڈ کو لگا کہ شاید وہ ناراض ہو جائے، مگر اس نے ہاتھ بڑھا کر گلاس میں پانی ڈال کر اس کے سامنے کیا۔ اسی لیے تو تم دلتشپ ہو کہ نشانے پر تیر چلاتی ہو، ورنہ زندگی بورنگ ہوتی ہے، وہ دھیرے سے کہتا ہے۔ اس کی وقت باہر سے زید اندر آیا۔ کیسی ہو ارمل؟ وہ نرمی سے بولا اور ارمل بمشکل جواب دیتی سر جھکا گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ابھی بھی ویسی کی ویسی ہو، وہ بے تکلفی سے بولا تو وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ زیدان نے کرسی ذرا آگے سرکا دی۔ یہ خوبصورتی میری بیوی کی ہے، وہ پرسکون مگر ٹھنڈی آواز میں بولا۔ تعریف کا حق بھی میرا ہے۔ سب لوگ تھوڑا پریشان ہو گئے کہ کہیں وہ غصہ تو نہیں کر گیا، جبکہ زید فوراً پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ سرگوشی میں بولی۔ مجھے تھی، وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ پہلی بار اسے برا نہیں لگا تھا، اس کے بعد وہ کھانا کھاتے باتیں کر رہے تھے۔ رات کے آخر میں جب وہ رخصت ہونے لگے تو اس کا باپ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بیٹی خوش ہے، وہ سوچ رہا تھا، اور یہی سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ میں نے آج تک اتنی اداکاری پوری زندگی میں نہیں کی۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ لمبی سانس لے کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اینی ہاؤ، تم نے کمال کیا، اگر تم یونیورسٹی میں ایسی ہی ایکٹ کرتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ وہ پچھلی بات یاد دلاتا ہے تو وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، آج پہلی بار آپ مجھے برے نہیں لگے۔ یہ تعریف تھی یا شکایت؟ زیدان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ وارننگ تھی۔ وہ مسکرائی اور زیدان کا قہقہہ بلند ہوا۔ گاڑی سڑک پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں صرف ٹائر کی آواز اور ہوا کے سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں کہ ارمل نے خود کو غیر آرام دہ محسوس کیا۔ معدہ اچانک متلانے سا لگا تھا۔ اوف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہاتھ پیٹ پر رکھا تو زیدان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں تشویش اور سنجیدگی ابھری۔ کیا ہوا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ مجھے وامٹ جیسی فیلنگ آ رہی ہے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھنے لگی اور زیدان کا دماغ شیطانی پہ اترا۔ یار نہ کرو، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ابھی سے کہاں تم وامٹ شروع کر گئی ہو؟ اس کی ایسی بات پر ارمل کا دل اس کا منہ توڑنے کو کیا، لیکن پھر جی متلانے پہ چپ سی کر گئی۔ زیادہ کھا لیا ہوگا تم نے، اب برداشت کرو، وہ ہلکے سے بولا تو ارمل نے سر ہلایا، مگر کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی متلی محسوس کر رہی ہے۔ مجھے کچھ ہو رہا ہے، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ زیدان نے فوراً گاڑی سڑک کنارے روکی اور ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ ٹھیک ہے، باہر آؤ، تم کچھ دیر کھلی ہوا میں سانس لوگی تو طبیعت میں فرق آئے گا، اس نے مشورہ دیا۔ لہجے میں نرم دھڑکن سی تھی۔ ارمل نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ سڑک کے کنارے پر وہ جھک گئی، اسی وقت اسے وامٹنگ ہونے لگی تو وہ سڑک کنارے ہی وامٹ کرتی دوہری ہونے لگی۔ زیدان فوراً اس کے پاس آ گیا، ہاتھ سے اسے سہارا دیا اور پانی کی بوتل دی۔ یہ لو، دھیرے دھیرے پینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ نرمی سے بولا تو ارمل نے پانی پیا اور سانس لیا، مگر جیسے ہی وہ واپس کھڑی ہوئی پیچھے سے کچھ شور ان کے کانوں میں پڑا۔ ارے یہ کون ہے؟ 3 لڑکے سڑک کے کنارے آ رہے تھے، شاید وہ قریبی فصلوں سے آئے کوئی نشئی تھے، اور ان کی ارمل پر گندی نظریں صاف واضح تھیں۔ اتنی رات کو تنہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ عاشق معشوق ہو کیا؟ ایک آدمی دھمکی آمیز لہجے لیے آگے بڑھا تو ارمل نے پیچھے ہٹ کر زیدان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ چلتے ہیں ہم لوگ، یہ لوگ خطرناک لگ رہے ہیں، اس نے ڈر کر کہا، جبکہ وہ تینوں آدمی ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ زیدان کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے سکون غائب ہو گیا تھا۔ ہاں مسئلہ تو آ گیا، کیونکہ تیری بیوی بڑی حسین ہے۔ 2 آدمی فوری بھاگ کر اسے پکڑنے لگے، جبکہ ایک تیزی سے ارمل کا دوپٹہ کھینچتا ہے۔ زیدان ایک لمحے کو مکمل طور پر خاموش رہا، پھر اچانک اس کی آنکھیں سنبھلی، جیسا کہ ماضی کی تصویر اس کے دماغ میں آ گئی ہوں۔ چھوٹا سا زیدان اپنے گھر میں ماں پر ہونے والی ظلم کے مناظر، چیخیں اور بے بسی جو اس کی نے کبھی بھلائی ہی نہیں تھی، وہ سب یاد کر کے زیدان جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ ہاتھ سے دونوں آدمیوں کو پکڑ کر بے حد غصے میں وہ اپنی طاقت کو وحشیانہ حد تک استعمال کرتا انہیں مارنے لگا تھا۔ تیری تو چھوڑ دو اسے، اس نے دھمکی آمیز آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ لگ رہی تھیں۔ کس نے اسے ہاتھ لگائے؟ تو میں سب کو مار ڈال دوں گا، وہ چیخا، اور وہ تینوں آدمی اس کے غصے سے گھبرا گئے تھے۔ زیدان نے ایک قدم آگے بڑھا کر ان تینوں کی اچھی خاصی دھلائی شروع کر دی تھی، جو کہ نشے میں ہونے کی وجہ سے اس اکیلے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ جبکہ ارمل خوف کے مارے پیچھے ہٹی، زیدان کی آنکھیں ویسی ہی ہو چکی تھیں جیسی اس دن یونیورسٹی میں اس آدمی کا قتل کرتے ہوئے تھیں۔ وہ ویسا ہی جنونی لگ رہا تھا، جبکہ وہ تینوں آدمی اب ڈر کر بھاگنے لگے۔ اب نہیں چھوڑوں گا، وہ ان کے پیچھے جانے لگا کہ ارمل نے فوراً اس کے پاس دوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ زیدان پلیز بس کر دیں، وہ جا چکے ہیں، وہ اسے روکنے لگی، ساتھ ہی پانی کی بوتل اسے تھمائی جس کا سانس خطرناک حد تک پھولا ہوا تھا۔ یہ لے پانی پئیں، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کی آواز میں خوف اور فکر دونوں کے تھے، جبکہ زیدان اس پر پکڑ کر نیچے بیٹھ گیا، سانس پھول رہی تھی۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو نیک اور معصوم عورتوں کو مار دیتے ہیں، ان کے ساتھ بہت برا کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ اشک بھی تھے۔ میری ماں کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا، لیکن تب میں بہت کچھ نہیں کر پایا، اب تو میں ان کو چیر پھاڑ دوں گا۔ وہ بار بار اپنے ماضی کی تکلیف دہرا رہا تھا، الفاظ بے ترتیب، تو حرکتیں پاگلوں جیسی لگ رہی تھیں۔ ارمل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار محسوس کیا کہ وہ صرف پتھر دل زیدان نہیں ہے، بلکہ وہ ٹوٹا ہوا درد میں لپٹا ہوا انسان بھی ہے، اور اس کے اندر چھپی ہوئی وحشت بھی اتنی حقیقی ہے کہ اس کا خوف کچھ کم ہو گیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، میں یہاں ہوں آپ کے پاس، میں بالکل محفوظ ہوں زیدان، آپ پریشان مت ہو، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی حوصلہ دینے لگی، اور زیدان نے پہلی بار آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ ارمل کا چہرہ خوف کے باوجود اتنا قریب، اتنا نرم لگ رہا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن رکتی سی لگ رہی تھی۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ بس یہی رہو، میں یہاں ہوں، سب ٹھیک ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زیدان کی سانس دھیرے دھیرے ٹھیک ہوئی، وہ اب بھی سر پکڑے بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ وحشیانہ غصہ گھٹنے لگا تھا۔ آپ واقعی میری اتنی حفاظت کرنے لگے ہیں زیدان، اس نے آہستہ سے خود کلامی کی۔ پہلی بار اس کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، پہلی بار دل میں اس کے لیے محبت اور اعتماد کے جذبات دھیرے دھیرے جاگے تھے، جبکہ زیدان نے اسے آہستہ سے گلے لگا لیا تھا۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا ارمل، کیونکہ تم صرف میری ہو۔ ارمل نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر سانسوں کی گہرائی محسوس کی، اور اندر سے محسوس کیا کہ وہ وہی شخص ہے جو جتنا خطرناک لگتا ہے اتنا ہی محبت کرنے والا بھی ہے، اور شاید یہ پہلی بار تھا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ واقعی اسے چاہنے لگی ہے۔ گھر کے اندر رات کا سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف قدموں کی ہلکی گونج اور باہر دور کہیں سے آتی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، جبکہ ارمل صوفے پر بیٹھی تھی، آنکھیں نم تو ہونٹ کانپ رہے تھے، اور دل بے چین سا تھا۔ اب آپ کو سب کچھ مجھے بتانا ہوگا زیدان، اس نے زور سے کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیوں آپ نے وہ سب کچھ کیا، اس قتل کا کیا مقصد تھا؟ وہ بضد ہوئی، اور زیدان کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سکون غائب ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اب چھپانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے دھیرے سے اس کے قریب بیٹھتا، ایک لمبا سانس لیتا ہے، پھر آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ ارمل، میں نے جو کچھ کیا وہ سب میری ماں اور میرے بابا کے لیے تھا۔ ارمل کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے ساتھ درد بھی آ گیا۔ آپ کی ماں اور بابا کہاں ہیں زیدان؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ بچپن میں مر چکے جب میں 12 سال کا تھا۔ زیدان نے سر ہلایا، اور ارمل کو افسوس ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میری آنکھوں کے سامنے وہ سب ہوا، میں پاگل ہو گیا تھا احساس اور غصے میں۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا، میری ماں کے ساتھ اس دن۔ اور پھر زیدان دھیرے دھیرے اسے بھیگی پلکوں کے ساتھ
سب بتاتا چلا گیا کہ کیسے جب وہ 12 سال کا تھا تب کچھ گنڈوں نے اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کا باپ اسی کیس میں قتل ہو گیا تھا۔ ارمل خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو تھے اور زیدان کو وہ خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے کیا سمجھتی آ رہی تھی اور وہ کیا نکلا تھا؟ تو وہ قتل۔ اس کی آواز ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ زیدان نے آنکھیں جھکائیں اور آہستہ سے کہا، میں وہ لڑکا نہیں تھا جسے تم نے یونیورسٹی میں دیکھا۔ وہ سب کچھ مجبوراً ہوا۔ میں نے کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ شخص وہی سابقہ انسپکٹر تھا جس نے میرے باپ کا کیس بند کروایا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر کے بدلہ لے لیا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا اور ارمل نے سر جھکا لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ میں نے قتل کے وقت جو دیکھا وہ آپ کو غلط دکھایا اور میں ہمیشہ آپ کو غلط سمجھتی رہی۔ آئی ایم سوری زیدان، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تو زیدان نے آہستہ سے اس کا چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو مگر سکون بھی تھا۔ ڈونٹ وری ڈیئر، تم نے جو دیکھا وہ واقعی غلط تھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ارمل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ دیں اور زندگی کا نیا آغاز کریں۔ وہ ہلکے سے بولی تو زیدان نے اسے قریب کھینچا۔ یہ تب ممکن ہے اگر تم میرے ساتھ رہو اور سب کچھ بھول کر میرے ساتھ زندگی کا آغاز کرو۔ اس کی آواز دھیرے سے گمگیر ہونے لگی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں زیدان۔ ایک دن ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت ہو جائے گی۔ ارمل نے پہلی بار پوری طرح اس کے سینے سے لگ کر کہا۔ اس کی بات چند لمحے خاموش رہی۔ مجھے تو ابھی سے ہوتی ہوئی لگ رہی ہے، ایون جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی وقت تم دل کو لگی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے لبوں پر انگلی پھیر کر پھر آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ ارمل نے آنکھیں بند کر لی، دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں اور پہلی بار وہ واقعی محسوس کر رہی تھی کہ وہ محفوظ بے حد محبت میں لپٹا ہوا احساس پر سمت بکھر گیا ہے۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں۔ اس نے آہستہ سے اسے گود میں اٹھا لیا اور چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر کہا، میں جانتی ہوں اور میں بھی آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ارمل نے بھی اس کے سینے پر سر رکھ کر آہستہ سے کہا، یہ لمحہ جہاں خوف، درد اور محبت سب ایک ساتھ جڑ گئے تھے، انہیں ہمیشہ یاد رہیں گے۔